پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے دو بہنیں، ایک جادوئی کتاب اور کون سی بہن بن گئی کبوتری کی شکل۔ تو پیارے دوستو، آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک اور واقعہ۔ بصرہ میں دو بہنیں رہا کرتی تھی، ان کا باپ اس دنیا میں نہیں تھا، وہ دونوں یتیم تھی، لیکن ان کے باپ نے اتنا پیسہ چھوڑا تھا کہ وہ آرام کی زندگی بسر کر سکتی تھی۔ بڑی بہن بہت غرور و تکبر کرنے والی اور برے کام کرنے والی تھی، اور چھوٹی بہن بہت ہی زیادہ سیدھی سادی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت قریب تھی، اور اس نے اپنے اچھے اخلاق سے سب کو اپنا بنا لیا تھا۔ بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن سے جلتی رہتی تھی اور بہن کو تکلیف دینے کی سازشیں کرتی رہتی تھی کہ کس طرح اس کی چھوٹی بہن کو لوگوں کی نظروں میں گرایا جائے، اور چالیں تو اتنی زیادہ چلتی لیکن کسی بھی چال میں وہ کامیاب نہ ہوتی۔ پھر اس نے سوچا کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے میری بہن سب کے سامنے ذلیل ہو۔ اب وہ ایک ایسا عمل سیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی بہن کو اسے کوئی پرندہ بنا دے تاکہ وہ پرندہ اس کے گھر میں رہے، اس پر اپنی مرضی چلائے۔ بڑی بہن قریب ہی رہنے والے جادوگر کے پاس جاتی تھی جو کہ غیر مسلم تھا اور گندے گندے عمل سکھاتا تھا تاکہ وہ اپنی بہن کو برباد کر سکے۔ ایک بار چھوٹی بہن قریبی جنگل میں سیر کے لیے گئی تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا کمزور شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہ ویسے بھی بہت رحم دل تھی، تو اس نے اس بوڑھے آدمی کو اٹھایا اور اسے جگانے کی کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ پھر وہ لڑکی پاس میں ہی کنویں کے پاس گئی اور پانی لے کر آئی اور بزرگ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ چھینٹے مارتے اس بزرگ کو ہوش آ گیا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ بابا آپ کون ہیں اور یہاں بے ہوش کیوں پڑے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں، شدید تھکن کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا کیونکہ کئی دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اس لڑکی کو اللہ والے بزرگ پر بڑا ہی ترس آیا۔ اس نے کہا بابا آپ میرے گھر چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی اور آپ کا خیال بھی رکھوں گی۔ ویسے بھی میرے بابا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ وہ بوڑھا آدمی دراصل میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی ایک نیک بندہ تھا اور تبلیغ کے سفر پر نکلے ہوئے تھے، لیکن لمبے سفر کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ بابا کو اپنے گھر لے آئی، اس کی خوب خدمت داری کی۔ یہاں پر بڑی بہن نے جب ایک بوڑھے کو اپنے گھر پر دیکھا تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ تم کس فقیر کو اٹھا کر گھر لے آئی ہو؟ تو چھوٹی بہن کہنے لگی دیکھو یہ بہت تکلیف میں تھے اور ان کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ بڑی بہن غصے سے کہنے لگی کس طرح فرض ہے؟ وہ کیا تمہارا باپ لگتا ہے؟ تو وہ چھوٹی بہن کہنے لگی میرے بابا جیسے ہیں، اور تمہیں یہ نہیں دکھتا کہ وہ نابینا ہے، انہیں نظر نہیں آتا، وہ اتنے کمزور ہیں کہ چل بھی نہیں سکتے، تو کیا میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی؟ بڑی بہن کو اپنی چھوٹی بہن کی باتیں سن کر بہت غصہ آ رہا تھا، پر وہ بولی نہ جانے کس بھیک منگے کو اٹھا کر گھر لے آئی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہ کام بغیر اجازت کے کر رہی ہو۔ چھوٹی بہن کہنے لگی باجی خدمت کرنے میں کسی سے کیا اجازت لینی، یہ تو اللہ پاک کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ کسی پر پریشانی کو دور کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ وہ اللہ والے اس چھوٹی بچی کی ساری باتیں سن رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ وہ کہنے لگے بیٹی تو اللہ کی بہت عبادت والی بندی ہے، تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ لڑکی بولی لیکن بابا آپ کو تو نظر نہیں آتا، آپ تو نبینا ہو۔ اللہ والے بولے بیٹا میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے تم اللہ
اللہ کی نیک بندی ہو، لیکن میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا تم رات میں نماز پڑھتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا، کون سی نماز؟ عشاء کی نماز کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ اللہ والے کہنے لگے، یہ نماز وہ ہے جو سو کے دوبارہ جاگ کر پڑھی جاتی ہے، یعنی ایک نیند لینے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اسے تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا، بابا میری امی نے جو کچھ سکھایا تھا بس میں وہی کام کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کون سی نماز ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے، چلو آج تم میرے ساتھ عبادت کرنا۔ پھر وہ اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھنے لگی۔ اس چھوٹی بچی کو اس عبادت میں بہت زیادہ مزہ آیا، وہ فجر تک اللہ والے کے ساتھ عبادت کرتی رہتی۔ بڑی بہن نے ایک دن اپنی بہن کو اس اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، یہ لوگ لگتا ہے کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میری بہن ساری دولت اپنے نام کروا لے گی، میرے باپ کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، انسان کی نیت جیسی ہوتی ہے وہ عمل بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ اس کی گھٹیا سوچ تھی کہ وہ اسی طرح سوچ رہی تھی اپنی بہن کے بارے میں، جب کہ وہ بہن تو صرف اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اللہ والے جو اس کے استاد بن گئے تھے، جو اسے علم دے رہے تھے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں ڈوبتی ہی جا رہی تھی، اور جہاں اس کی بڑی بہن اس سے نفرت کر رہی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس محبت کرنے کا وقت نہیں، اور انسان نفرت میں ساری زندگی گزار دیتا ہے، لیکن انسان کو معاف نہیں کرتا۔ ایک دن بڑی بہن اپنے اسی جادوگر کے پاس گئی اور بولی، بابا میری بہن ایک بوڑھے آدمی کو اپنے گھر لے آئی ہے جسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ آنکھوں سے اندھا ہے، نابینا ہے، لیکن وہ کچھ تو ایسا سیکھ رہی ہے جس سے مجھے نقصان ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ رات کے پچھلے پہر ایسا عمل کرتی ہے، مجھے لگتا ہے وہ میرے باپ کی ساری دولت جائیداد ہتھیانا چاہتی ہے، اور میں تو کنگال ہی رہ جاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اسے اپنے علم کے ذریعے پرندہ بنا دوں اور وہ پرندہ میرے اشاروں پر چلے۔ اس کو نیکی کرنے کا بہت شوق ہے، اب تو نہ جانے وہ کون سا عمل کر رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے اپنی حفاظت تو کرنی ہی ہے، اس لیے مجھے کچھ بھی ایسا عمل بتاؤ جس کی وجہ سے میں بچ جاؤں۔ تو جادوگر کہنے لگا، تم اس کو کون سا پرندہ بنانا چاہتی ہو؟ تو بہن بولی، تو اس چھوٹی لڑکی کی بہن نے کہا، کوئی بھی بے جان پرندہ جو میرے گھر میں رہے، میرا وفادار بن کر رہے۔ تو وہ کہنے لگے، تم اسے کبوتری بنا دو، اچھا ہے، تمہاری حفاظت بھی کرے گی اور تمہاری بات بھی مانے گی، تمہارے ہی اشاروں پر ناچے گی۔ یہ سن کر وہ مکار ہنسنے لگی اور کہا، یہاں تو میں چاہتی ہوں اب وہ جادوگر کے پاس جا کر وہ گندا عمل سیکھتی، اور اسی شیطانی عمل کے لیے اسے قبرستان جانا پڑتا تھا۔ قبروں کو کھود کر ایک مردے کو باہر نکالتی اور مردے کے ارد گرد دائرہ بنا لیتی اور اپنے شیطانوں کو پکارتے ہوئے چنگار کر یہ بولی، مجھے طاقت دو، میری مدد کرو۔ اب وہ خود تو مسلمان نہ رہی تھی، اس مردے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے وہ عمل 10 راتوں تک کرنا تھا، یہاں تک کہ اس کی چھوٹی بہن اللہ والے کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوتی، وہاں پر وہ قبرستان میں مردوں کے ساتھ جادو کرتی۔ صرف شیطانی طاقت پانے کے لیے انسان کس کو تباہ کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہے تو اسے اتنی محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، صرف اچھا اخلاق، اچھا دل۔ چاہے وہ اپنی چھوٹی بہن کو برباد کرنا چاہ رہی تھی، اصل میں وہ خود ہی تباہ و برباد ہو رہی تھی۔ اس کی دنیا بھی برباد ہو رہی تھی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو رہی تھی، اپنے لیے وہ جہنم کا سودا کر رہی تھی۔ اب یہاں پر چھوٹی بہن دن رات اللہ کو منانے کی عبادت کرتی رہتی، اللہ والے اسی
اسے روز دعا دیتے اور کہتے کہ بیٹا اللہ تمہیں بہت خوش رکھے، تم نے میری بہت خدمت کی ہے۔ پھر ایک دن اللہ والے کہنے لگے اچھا بیٹی اب میں چلتا ہوں، تو وہ لڑکی بہت زیادہ اداس ہوئی۔ اس لڑکی نے کہا بابا آپ چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ والے کہنے لگے اللہ سب سے بڑا نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی بندے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اس کے غلام ہیں، بس ایک ہی مقصد ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے کام ہی آنا چاہیے، اور میں نے تمہیں جو باتیں سکھائی ہیں ان پر عمل کرو اور لوگوں کی خدمت کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ پھر ایک دن اللہ والے وہاں سے رخصت ہو گئے، وہ لڑکی اکیلی رہ گئی، لیکن اس کی بڑی بہن کو اس پر بہت غصہ تھا۔ بڑی بہن نے سوچا کہ اب میری بہن اکیلی ہے تو وہ وقت آ گیا میں اس پر اپنا عمل کروں۔ اس رات کو ایک بڑے ہی قبرستان میں گئی اور یہ آخری رات تھی۔ قبر کھود کر مردے کو باہر نکالا، اس کے ارد گرد دائرہ بنایا، پھر اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا ورد شروع کر دیا۔ وہ شیطانوں کو یاد کرتی جا رہی تھی اور قبرستان کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اسے صرف اپنی چھوٹی بہن سے بدلہ لینا تھا، اسی وجہ سے وہ جو سب کر رہی تھی۔ اچانک اسے ایک زوردار کان پھاڑ دینے والی آواز سنائی دی اور وہ آواز کہنے لگی کہ تجھے وہ عمل مل گیا، اب تو جسے چاہے جانور بنا سکتی ہے اور جسے چاہے پرندہ بنا سکتی ہے۔ اس بات پر وہ لڑکی کھلکھلا کر ہنسی اور وہ بہت خوش ہوئی کہ اسے اتنی بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس نے فوراً جادوگر کے پاس آ کر کہا بابا مجھے وہ عمل مل گیا ہے، میں بہت خوش ہوں، میں کامیاب ہو گئی، اپنے گھر جاؤں گی اور اپنی چھوٹی بہن کا برا حال کر دوں گی جس سے مجھے نفرت ہے، جس نے میرا جینا عذاب کیا ہوا ہے۔ جادوگر کہنے لگا جاؤ لیکن خیال رکھنا۔ وہ لڑکی فخر سے بولی ارے جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں، اس لیے مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غرور سے کہہ کر اپنے گھر آ گئی۔ پہلے اس نے چار بازی کے ساتھ اپنی بہن کو ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دی، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ چھوٹی بہن محبت کی ماری اپنی بہن کی محبت کو سمجھ نہ پائی، لیکن وہ تو صرف اس کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ ایک رات بڑی بہن نے پوری تیاری کر رکھی تھی اس خاص عمل کو کرنے کی۔ اب وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئی اور تیاری کرنے لگی۔ ادھر چھوٹی بہن تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہو گئی۔ بڑی بہن کہنے لگی کون ہے؟ اس وقت جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی اللہ والے کھڑے تھے۔ اس نے کہا اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ والے نے کہا کہ میں ایک دن یہاں رک سکتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی میں تمہیں نہیں جانتی، تم کون ہو؟ اللہ والے بولے تم مجھے جانتی ہو، غور سے مجھے دیکھو۔ اس بڑی لڑکی نے غور سے انہیں دیکھا تو وہی اللہ والے تھے، نبینا اللہ والے، لیکن وہ جھوٹ بولنے لگی، کہنے لگی میں نہیں جانتی، یہاں سے اسی وقت چلے جاؤ۔ اتنے میں وہاں پر چھوٹی بہن آ گئی اور اللہ والے کو پہچان کر اتنی زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی آئیں بابا اندر آ جائیں، اور ان کو لے کر اندر آ گئی۔ بڑی بہن کو غصہ آ گیا کہ آج رات تو میرے عمل کا خاتمہ ہونا تھا اور یہ بوڑھا اندھا فقیر پھر آ گیا، خیر کوئی بات نہیں، اسے کون سا دکھائی دیتا ہے، میں اپنا کام کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے پھر سے وہ گندا عمل کرنا شروع کر دیا اور بہن سے کہنے لگی ہم دونوں ساتھ رہتی ہیں، ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں اور ہم دونوں کی محبت مثالیہ ہے اور تم سب کی مدد کرتی ہو، جو تم کو ہماری ماں نے سکھایا تم اسی پر عمل کرتی ہو، لوگوں کے دلوں کو جیت رہی ہو اور میں تمہاری ان باتوں سے بہت خوش ہوں، تم میرے ہاتھوں سے تحفہ لوگی؟
اس چھوٹی بہن نے کہا کس طرح کا تحفہ؟ کہ یہ ایک کتاب ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں، اس کتاب کو کھول کر دیکھو، جو بھی اس کتاب کو کھول کر دیکھے گا وہ دنیا کا حسین انسان بن جائے گا اور لوگ اس کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چھوٹی بہن نے کہا لیکن مجھے خود کو حسین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، میں دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتی۔ تو بڑی بہن کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم دیکھو تو صحیح کہ یہ کتاب کتنی خوبصورت ہے، بس ایک بار دیکھ لو۔ وہ کتاب کو سامنے رکھ کر کھول کر دیکھنے ہی لگی تھی کہ اللہ والے بولے رکو بیٹی، اور بڑی بہن سے بولے مجھے لگتا ہے تم زیادہ خوبصورت کہ تم اسی کے لائق ہو، تم اس کتاب کو کھولو اور دیکھو کیونکہ تم اس کی زیادہ حقدار ہو۔ بڑی بہن نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں خوبصورت ہوں؟ اللہ والے بولے بیٹا آنکھوں کا اندھا ہوں دل کا نہیں۔ بڑی بہن نے سوچا میں نے تو اپنی چھوٹی بہن کے لیے اس کو تیار کیا ہے، یعنی اس پر جو عمل میں نے لکھا ہوا ہے وہ میری چھوٹی بہن کے لیے ہے، اور میں کتاب دیکھ ہی لیتی ہوں۔ اس لڑکی نے بڑے غرور سے کتاب کو کھولا اور وہاں پر دیکھا تو وہ فوراً کبوتری کی شکل میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ اس نے اس کتاب پر کبوتر کی شکل بنائی ہوئی تھی۔ اب وہ انسان تو بالکل بھی نہ رہی تھی بلکہ کبوتری بن گئی تھی جو سب سے زیادہ حسین تھی، پھر وہ انسانوں کی طرح بول بھی سکتی تھی۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اللہ والے بولے تو نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے گڈھا کھودنا چاہا اور اصل میں تو خود ہی اس گڈھے میں گر گئی۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تجھ پر یہ کتاب کوئی جادو نہیں چلائے گی؟ لیکن ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، تو یہاں پر اپنے گندے عمل کر رہی تھی، وہاں پر ہم اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ جو کچھ تو کر رہی ہے وہ تجھ پر ہی الٹا ہو جائے۔ تم جادو کر کے اپنی بہن کو تباہ و برباد کرنا چاہتی تھی، اب تم یہ کبوتری بن گئی ہو، ایک ایسا پرندہ جس کو دیکھ کر کسی کو بھی خوشی ہو، لیکن یہ پرندہ پالتو ہے، لوگ اس پرندے کو شوق سے گھر میں پالتے ہیں۔ اب تم ایک پرندے کی شکل بن چکی ہو کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور سوچو کیا کسی کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے؟ اب تم کبوتری بن گئی ہو اور زندگی بھر کبوتری ہی رہو گی، اوپر سے اپنی خوبصورتی کو دیکھو گی تو تمہیں تمہارا غرور نظر آئے گا اور تم روتی رہو گی۔ اب بتاؤ تمہارے اشارے پر کون چلے گا، تم یا تمہاری بہن؟ حسد نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، تم دولت کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر تمہارے عمل کو الٹا دیا۔ شیطان سے مانگو گی تو تباہی ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دل میں تمہاری بہن کی محبت ڈال دیتا اور تم دونوں بہنیں خوشی خوشی اپنے گھر میں رہتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ والے کہنے لگے اے میری چھوٹی بیٹی، تم نے اپنے اچھے عمل سے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کے لیے ہمیں بھیجا، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، تمہارے اچھے عمل نے تمہیں بچا لیا، اب ہم چلتے ہیں۔ چھوٹی بہن کہنے لگی بابا آپ رک جائیں نا، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، ایک بہن کو اپنا مانا تھا، وہ بھی میرے خلاف کام کرتی رہی، اس کو تو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، بابا آپ کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم اسی کام سے آئے تھے، اور تم کو یاد ہوگا بیٹی میں تمہیں ایک جنگل سے ملا تھا اور میں بے ہوش پڑا تھا، دراصل بیٹی میں بے ہوش نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی دن سے ہمیں تمہاری حفاظت کا حکم دیا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ پر ہمیشہ یوں ہی بھروسہ کرتی رہنا، تمہارے بھروسے نے تمہیں بچا لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والے ہمیشہ تباہی سے بچتے رہتے ہیں، اور تم یوں ہی ہمیشہ نیک عمل کرتی رہنا اور ہمیشہ لوگوں کا ساتھ دینا، تمہاری بہن نے اپنے عمل کی سزا پا لی۔ اس کے بعد اللہ والے وہاں سے چلے گئے۔ پیارے دوستو آج کی یہ دلچسپ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔